أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على ناظرین گرامی مرتبہ السلام علیکم. ہمارا ایمان ہے رب العزت صادق وعد ہے. جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. العزت نے ایک وعدہ بنایا. قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ آراف، اور سورہ آراف کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس کا نشان ہے 86. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر پہلے اللہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں بہنوں سے کہ کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ ہم ایمان نہیں لائے؟ ایک دوسرے کو مومن کہتے کہتے ہم نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو کیا کریں گے؟ ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر نازل ہوں گی. زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. ایمان لانے کے باوجود کیا آپ پر برکتیں نازل ہو رہی ہیں؟ کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ یہ تو قرآن مجید ہی سے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو بس پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت کی، سبب کمایا جو انہوں نے کیا، جو ان کے کرتوت تھے. جھٹلایا کیسے؟ جھٹلایا ایسے کہ سرکار ختمی مرتبت پر ایمان لائے یا کم از کم دعویٰ کیا. کیسا دعویٰ؟ دعویٰ ایسا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. نبی جو فیصلہ کر دے گا یہ میدان قبول کر لیں گے. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور نبی جو فیصلہ کر دے اس پر دل میں بھی شک نہیں لائیں گے. تو یہ ہوں گے مومن. اب نبی کچھ فیصلے کر کے گیا. میں وہ مسئلہ سامنے نہیں لا رہا ہوں جس پر مسلمان فرقوں میں پڑی، لیکن انصاف سے کام لیتے ہوئے بتائیے گا. کیا تاریخ میں یہ آوازیں نہیں سنائی دی ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو حلال کیا تھا، میں اس کو حرام کرتا ہوں. یہ تکذیب نہیں تو اور کیا؟ نبی کے فیصلے کے سامنے تو دل میں بھی خیال بھی نہ آئے، شک بھی نہ آئے. اتنی بڑی بات کہتے ہیں یا کسی حکومت نے نہیں کہا اور آج تک نہیں کہا جا رہا. رسول نے کہہ دیا کہ قرآن نے جو فیصلہ کر دیا وہ اٹل ہے، سرکار ختمی مرتبت کی احادیث نے جو طے کر دیا وہ اٹل ہے. اس کے بعد مسلم معاشروں میں مقننہ بنائی جائے، پارلیمنٹ بنائی جائے، شورا بنائی جائے. یہ کس کی نقل ہے؟ یہ کس کا اتباع ہے؟ حضور کا. یہ جو اس کو آپ مغربی جمہوریت کہتے ہیں، تو آپ جمہوریت کہیے، ریاست مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ اسلام و حکومت کیوں کہتے ہیں؟ کمال ہو گیا. آج اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں جب کوئی مسئلہ زیر بحث آتا ہے، قرآن مجید کا فیصلہ امام
موجود، حدیث کا فیصلہ بھی وہاں موجود. وہ کہتے ہیں ہم اس مسئلے کو ریفر کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، وہ اپنا فیصلہ اپنی رائے ہم کو بھیجے گی تو اس کے مطابق ہم لیجسلیشن کریں گے، ہم قانون بنائیں گے. سبحان اللہ. یہ قرآن کا فیصلہ کافی نہیں ہے، نظریاتی کونسل کے فیصلے کی آپ کو ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ اہل مغرب کے یہاں اگر پارلیمنٹ ہے، کانگریس ہے، سینٹ ہے، تو وہ یہ دعویٰ بھی تو نہیں کر رہے کہ وہ کسی دین کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں. آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی اپنی شخصی آرا بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں کفار بھی کرتے تھے. اے مرد مسلمان، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا اسلام نہیں ہے. زمانے کے مطابق خود کو بدل لینا اسلام نہیں ہے. زمانے کو اسلام کے مطابق بدل دینا یہ ہے اہم کام. لیکن کیا کریں، اللہ کے اقبال بھی یہی شکوہ کر رہے تھے، خود بدلتے نہیں اور آنکھوں بدل دیتے ہیں. ہوئے سرجا فقیہانے حرم